أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی ذات اقدس نے یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر حاصل کرنے کی اور اس کے روزے رکھنے کی اور اس میں دیگر عبادات انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم روزوں کے فرض کرنے سے جو کچھ ہمارے اندر پیدا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں سورۃ المؤمنون کی آیات کے بیان کا آغاز کروں چند نکات ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ماہ مبارک رمضان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ. اور اس آیت میں گویا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے اس مہینے کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا تعارف کروانا ہو تو اس کے اندر جو اہم خصوصیات پائی جاتی جس کا ہم نے تعارف کروانا ہے اس کے اندر جو اہم امپورٹنٹ صفات پائی جاتی ان کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مثال کے طور پر آپ کسی کا تعارف کروانے لگے کسی ایسے شخص کو جو اسے نہیں پہچانتا تو آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ جو صاحب ہے ہمارے بھائی یہ ماشاءاللہ دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. سننے والا جو ہے وہ کہے گا ہم سارے 3 ٹائم کھاتے ہیں اس کی الگ کیا بات پتہ چلے گی. یا آپ کہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں تو کہیں کہ سب کو پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں. ان چیزوں سے تعارف نہیں ہوتا. تعارف کروانے والا
سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کا میں نے تعارف کروانا ہے اس کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے الگ ہے، یا اگر دوسروں سے الگ نہیں بھی ہے تو بہت ساروں سے الگ ہے، یعنی سب سے الگ نہیں ہے تو بہت ساروں سے الگ ہے۔ کسی کا تعارف کرا، مثلا جناب یہ جو حضرت ہے یہ بہت اچھے شاعر ہیں، اب یہ تعارف ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیاس لگے تو پانی پیتے، یہ کوئی تعارف نہیں ہے۔ بھوک لگے تو کھانا کھاتے، کوئی تعارف نہیں ہے۔ تو تعارف میں یہ چیز مد نظر ہوتی ہے کہ کوئی بڑی صفت، کوئی منفرد صفت بیان کی جائے، اور اگر اور بھی بہت ساری صفات ہو، کئی صفات ہو، تب انسان دیکھتا ہے کہ سب سے بڑی صفت کون سی، جو یا دوسروں میں بہت کم پائی جاتی ہے یا دوسروں میں پائی ہی نہیں جاتی، صرف اس میں پائی جاتی، تو وہ بہترین چیز ہوگی تعارف کروانے کے لیے۔ تو اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا تعارف کروا، تو اس مہینے کا تعارف خداوند عالم کیا کہہ کے کروا رہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس مہینے میں پیش آنے والا جو سب سے عظیم واقعہ ہے وہ نزول قرآن ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو، قرآن تو 23 سال کے عرصے میں آرام آرام سے تدریجاً نازل ہوا ہے، تو پھر ماہ رمضان میں قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے؟ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب جو ہمیں روایات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک ہے لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اس دنیا کے آسمان تک، بیت معمور تک، اور پھر وہاں سے تدریجاً 23 سال میں قرآن کا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا۔ تو یہ جو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے پہلا نزول ہے، اس سب سے پہلے آسمان دنیا پر اس کا ذکر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، چونکہ فرمایا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور اس آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بس اللہ کی نگاہ میں اس مہینے کی جو دوسرے مہینوں کے ساتھ فرق ہے وہ نزول قرآن کا فرق ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ حادثہ، یہ واقعہ، یعنی قرآن کا نازل کیا جانا، یہ سب سے اہم ہے باقی چیزوں کے مقابلے۔ اس کی جو میں مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں، آدھا میں بولوں گا، آدھا آپ تمام کریں گے، اور آپ سب کے ذہن میں ایک ہی جواب آئے گا، اور آپ کے ذہن میں وہی چیز آئے گی جو آپ کی نظروں میں سب سے امپورٹنٹ ہو، اور آپ میرا جملہ مکمل کریں گے۔ میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں سن 1947 کا، تو میں آپ سے کہوں کہ سن 1947 وہ سال ہے کہ جس میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان آزاد۔ آپ سب کیوں؟ اس لیے کہ ایک پاکستانی ہونے کے عنوان سے 1947 کی سب سے اہم بات یہی ہے۔ کوئی بندہ واقع ہے کہ 1947 میں
میرے ماموں پیدا ہوئے تو ماموں پیدا ہوئے، 1000 ماموں پیدا ہوئے لوگوں کے، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ 1947 میں ہماری بس دادی فوت ہوئی تھی، پردادی فوت ہوئی تھی، بس امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تعارف کسی چیز کا کروایا جاتا ہے سب سے اہم چیز سامنے رکھ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف اس چیز کا، اس واقعے کا ذکر کر کے کروایا ہے کہ جو پروردگار عالم کی نظروں میں سب سے اہم ہے، اور پروردگار پھر یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نظروں میں بھی سب سے زیادہ اہم ماہ رمضان کے حوالے سے یہی بات ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ نزول قرآن۔ ماہ رمضان کا تعارف نزول قرآن سے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ قرآن کا کیا کرے، قرآن کیا چیز ہے، چونکہ اب بہت سارے لوگوں نے قرآن کو جن کاموں کے لیے سمجھا ہوا وہ کرتے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ گھر میں رکھنا ہوتا ہے برکت کے لیے، یا اس کو چوم لینا ہوتا ہے، یا کوئی اس کی صورت پڑھنی ہوتی ہے 100 مرتبہ یا فلان، اور اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک نے جو سمجھا وہی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے پھر آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی گائیڈ کر دیا کہ قرآن ہے کیا چیز، تاکہ ہمارا رویہ اس کے ساتھ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے بنے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس ایک سادہ عقل رکھنے والے انسان کو، کہ لوگ کہتے ہیں سادہ عقل جو ہے کامن سینس بھی کامن نہیں ہوتی، نہیں ملتی، کم ہی ہوتی ہے، تو بس قرآن کے بارے میں تو یہ بات ہمارے رویے چیخ کے اللہ کو گواہی دے رہے اور دنیا کو، کہ قرآن کے معاملے میں ہماری کامن سینس بھی نہیں ہے۔ پیچیدہ باتیں تو بڑی اگلی بات ہے نا، جو سامنے بات نظر آ رہی ہے اس سے بھی منہ موڑا ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے رمضان کا تعارف قرآن کے نزول سے، اور قرآن کا تعارف کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یعنی باقی کچھ بھی تمہارے ذہن میں نہ ہو قرآن سے استفادہ، اگر صرف ایک چیز قرآن سے لینا چاہتے ہو تو وہ چیز وہ رہنمائی ہے جو اللہ نے اس کتاب میں تمہارے لیے بھیجی۔ لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت کتنی سمجھدار ہے، کتنی سمجھدار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کی، اللہ نہیں کہہ رہا ہدی للعلماء، ہدی للاطباء، ڈاکٹروں کے لیے ہدایت ہے، انجینئرز کے لیے ہدایت، کسی طبقے کا نام لیا ہی نہیں، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے اس تعارف کروانے کے، اور صرف یہ تعارف نہیں ہے اس آیت میں، قرآن بھرا پڑا ہے جس میں اللہ نے بار بار ہماری توجہ قرآن کی ہدایت ہونے کی طرف کروائی ہے۔ لیکن اس امت کی اکثریت شیعہ ہو یا اہل سنت ہو، وہ سب سے کم جو چیز قرآن سے لیتے ہیں وہ ہدایت ہے۔ انتہائی بے قدری اور توہین اور گستاخی ہے اس قرآن کی، اور اسی کے سبب جو اس قرآن کو لے کر آیا اس رسول کی، اور جس نے قرآن بھیجا اس اللہ کی، تینوں کی گستاخی ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھ لیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب اس دنیا میں پیدا کر کے دکھائے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہو جو قرآن کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ جو بھی کتاب ہوگی اس کو پڑھنے والا اسے سمجھنا چاہتا ہے، ہمیں سمجھنے کا شوق ہی کوئی نہیں قرآن کا۔ آپ کوئی چیز بازار سے خرید کے لاؤ اور اس کا طریقہ آپ کو نہ آتا ہو چلانے کا، یہ وہ ساتھ ایک کتابچہ ہوگا، آپ اس کو کھولیں گے، آپ کو نہیں بھی اگر اس کی زبان آتی ہے، آپ کسی کے پاس جائیں گے جو زبان جانتا ہے، آپ کہیں گے یار مجھے سکھاؤ اس میں سے پڑھ کے کیا لکھا ہو۔ وہ بھی اہم ہے ہماری نظروں میں، لیکن قرآن کے معاملے میں
وہ اہمیت بھی نہیں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ہماری دینی تربیت قرآن کے اعتبار سے ہماری تربیت کتنی بری تربیت ہے، کتنی گمراہ کن تربیت ہے کہ ہماری عمر پوری عمر گزر جاتی ہے، 60 70 80 سال کا بندہ ہو جاتا ہے، دینی محافل میں جاتا ہے، مجالس میں جاتا ہے، جشنوں میں جاتا ہے، فلان میں جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی. وہ جو یہ تقریریں کر رہے ہیں مجرم ہے وہ بھی. جب اللہ کے نبی نے کہا ہے میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تو جو بھی بندہ تقریر کرنے والا ہے ان دونوں چیزوں کی رغبت اور محبت اور عشق اسے اپنے سننے والوں کے دل میں پیدا کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں جن کے بارے میں ہمارے رویے بہت غلط ہیں، ان میں سے ایک قرآن ہے. اور خالق کائنات نے بھی اسی لیے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا گیا، تیاری رکھو، جو مرضی کرنا کرو قرآن کے ساتھ، لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے. اور جس رسول کا تمہیں ہے نا کہ ہماری شفاعت کرے گا، وہ میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں، پہلے ایڈوانس میں تمہیں بتا رہا ہوں. جو وہاں پر ہونا تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ تمہارے رویے یہ ہونے ہیں قرآن کے ساتھ کہ رسول نے تمہاری شکایت کرنی ہے کہ اے پروردگار انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. پہلے بتا دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے تاکہ آنکھیں کھل جائے کہ اللہ کے نبی نے شکایت کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے. تو جب یہ شکایت ضرور ہونی ہے تو پھر میں کیا کروں کہ اس سے بچ جاؤں؟ کوئی نہیں. ماہ رمضان آتا ہے، عوام باقی سال کے مہینوں کی نسبت صلوات پڑھے محمد والے. ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے. آپ دیکھیں ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس توجہ میں بھی گمراہ ہے. توجہ کرتے ہیں قرآن کی طرف، غور فرمائیے، لیکن یہ توجہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اللہ رسول اور اہل بیت توجہ چاہتے ہیں. یہ شیطان کا ہمارے ساتھ فراڈ ہے. یعنی آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کی ایک ایسی صورت رائج کر دی ہے کہ جب ماہ رمضان آئے بھی، مثلا باقی سال بھی چھوڑ دیں، ماہ رمضان جب آئے بھی تو اس کو پتہ تھا کہ ماہ رمضان آئے گا تو یہ لوگ تو کہیں قرآن قرآن، تو انہیں کیوں نہ قرآن کا ایک ایسا پڑھنے کا طریقے پہ لگاؤ کہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی نہ کرے، جو ان کا رسول چاہتا ہے وہ بھی نہ کرے، جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں یہ وہ بھی نہ کرے، اور لیکن یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو جناب تاکید کی تھی، ہم نے تو 1 دفعہ ختم کر لیا، 2 دفعہ 3 دفعہ ماہ رمضان میں قرآن ختم کر لیا. ان کو بھی یہ گمان رہے کہ ہم نے تو جناب کر دیا اور کیا بھی کچھ نہ، ٹائم بھی دے، زحمت بھی کرے، لیکن ان کے ہاتھ پلے وہ چیز نہ آئے جو اللہ چاہتا ہے. لہذا اللہ کا تعارف سنیے قرآن کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اگر باقی کچھ بھی نہ آئے مثلا، لیکن قرآن سے ہدایت آ جائے تو بھی فائدہ ہے، لیکن باقی سب کچھ آ جائے اور قرآن سے ہدایت انسان نہ لے کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو یہ ہمارے اندر یہ رواج کہاں سے آیا ایسے بغیر سمجھے پڑھنے کا؟ کس نے، کون سے معصوم نے بتایا؟ کوئی جھوٹی حدیث بھی لے آیا
جس میں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی ترغیب دی گئی. کوئی جھوٹی روایت لے. یہ ہماری اپنے دین کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں غیر سنجیدگی اور سستی اور غیر اہم سمجھنا، اس نے شیطان کو موقع دیا. اس نے دیکھا یہ سست لوگ ہیں، یہ اتنے سنجیدہ نہیں ہے، تو ان کو بس ایسے ہی کسی کام پہ لگا دو. یہ زیادہ زحمت کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. دنیا کے امور کے بارے میں زحمت کے موڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے امور میں زحمت کے موڈ میں زیادہ تر دکھائی نہیں دیتے. تو اگر میں نے کسی بندے کو خراب کرنا ہو نا، تو میں دیکھتا ہوں اس کی طبیعت کی کون سی خصوصیت جس کو میں استعمال کروں، ٹارگٹ کروں، اس کو خراب کروں. اور میں دیکھوں کہ اگر ایک بندہ سست ہے تو میں اس کو ایک ایسا راستہ دکھا دوں جو اس کے سست مزاج کے عین مطابق ہو. تو وہ اپنے مزاج کے مطابق بڑا خوش ہوگا کہ مجھے تو محنت نہیں کرنی پڑ رہی. وہ دوسرے تو بے وقوف ہے جو محنت کر رہے ہیں، میں یوں کر کے نکل جاؤں گا. آپ عزیزان محترم اس چیز کی طرف متوجہ ہو، سوچیں کہ قرآن کریم کے بارے میں ہمارے جو رویے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے والے، اتنی ساری عمر گزار دینا، یہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. کس نے گمراہ کیا ہمیں؟ آئے کوئی عالم آ کے بیٹھے آپ کے پاس تقریر کرنے آئے، آپ سوال کریں کہ ہم لوگ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ، رسول، اہل بیت سب نے، مولا علی سب نے تاکید کی ہے کہ اس قرآن میں غور و فکر کرو، تو یہ جو ہم لوگوں میں شوق نہیں ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، کون ہے مجرم اس کا؟ کس کی ذمہ داری تھی تربیت کرنا ہماری؟ پوچھیں، سوال کریں ادب سے، احترام سے. اس میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں جتنا میں آپ کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کے معاملے میں ہمارا رویہ اصلاً عقل سے آری رویہ، عقل سے آری. اگر ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں تھوڑا عقل سے سوچیں، پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں اس کتاب کی ہدایت آئی. اور کچھ لوگوں نے بجائے اس کے کہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی اور غور و فکر کی ترغیب دیتے، الٹا ایک اور جرم کیا ہے. قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں ڈالتے. آج ہی ایک مثال پیش آئی میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا غلاظت ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے قرآن کے بارے میں اس کو غلاظت کہہ رہا ہوں. آج ایک شخص نے مجھے میسج کیا، قرآن کے ایک پیج کی فوٹو کھینچ کے، سورہ زخرف قرآن کی ایک سورہ ہے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو. کتنا واضح ہے جملہ، لیکن جس دماغ میں کیڑا گھسایا ہو نا، اس کی ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. وہ کیڑا اس کو سیدھی طرف آنے نہیں دیتا. جیسے ابھی بتانے لگا آپ کو، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن قرار دیا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، تاکہ تم سمجھو. ورنہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں لعلی حکیم، بہت بلند اور بہت حکمتوں والا تھا. مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو نیچے اتارا ہے، تمہاری زبان میں بنا دیا ہے، اس طرح تک کہ تم سمجھ سکو. ورنہ جو اس کی اصل شکل و صورت تھی، علم پروردگار تھا، تم سمجھ نہیں سکتے تھے. تمہارے مطابق، تمہارے ذہنوں کے مطابق تمہاری عقلوں میں آ جائے، تاکہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا. یہ بالکل سمپل میننگ ہے شاید، لیکن دماغ میں کیڑا ہو تو جب کسی نے اندر شبہ ڈالا ہوا ہے، وہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ آغا صاحب یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اور قرآن ہے نا، وہ جو قرآن اللہ کے پاس ہے وہ اور ہے. خود ہی پوچھ رہے. میں نے تھوڑا قریدہ بھی کیوں
کہتے وہ جو قرآن مولا علی نے جمع کیا تھا یہ والا قرآن تو نہیں ہے نا. گندگی، جہالت، حماقت کی انتہا. کوئی سوال کرے ان جاہلوں سے کہ علی جو وارث رسول ہے تو قرآن کی حفاظت رسول کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے نا. نبوت ختم، سلسلہ امامت شروع. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی حفاظت جو رسول لے کر آئے. تو دین کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن پر ہے. انی تارک فیکم الثقلین، میں کتاب اللہ اور اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کتاب اللہ امت کے لیے حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری؟ سب سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری ہے. چلے 25 سال فرض کرے 25 سال ان کو موقع نہیں دیا گیا. قرآن انہوں نے جمع کیا تھا، قرآن ان کے پاس تھا. قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں مولا فرما رہے پڑھو اس کو سمجھو، یہ ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اب پڑھے خطبے نہج البلاغہ کے جو قرآن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کے. اب وہ علی چلے، پہلے تو مجبور تھے، قرآن جمع کیا، لوگوں نے قبول نہیں کیا. اب جب انہیں خلافت مل گئی، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب کیوں نہیں قرآن سامنے رکھے لوگوں کے؟ جب وہ بیت المال کے معاملات میں گزشتہ خلفاء کی روش سے اختلاف کر سکتے ہیں، بیت المال کی تقسیم میں، اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اگر مجھے بنا رہے تو ہو، لیکن یاد رکھو میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھوں گا، میں سیرت شیخین نہیں دیکھوں گا، میں اس سے جو خود سمجھوں گا اس کے مطابق حکومت کروں گا، منظور ہے تو مجھے بناؤ. اور وہ علی قرآن فرض کرے کوئی اور قرآن مولا کے پاس تھا، وہ پیش نہیں کرے گا لوگوں کو کہ وہ قرآن جو تمہیں دیا گیا تھا وہ نہیں تھا صحیح، یہ قرآن ہے صحیح. کسی جھوٹی روایت میں بھی دکھا دے مولا علی نے یہ کہا. برا مال ملا دیا گیا ہماری روایات میں تاکہ یہ قوم قرآن سے دور ہو جائے، قرآن پہ ٹرسٹ ان کا ختم ہو جائے. اور وہ کامیاب ہوئے، کامیاب ہو گئے. جس بندے کو دیکھو ہر دوسرا بندہ قرآن کے بارے میں دماغ میں شک لے کے پھیر رہے ہیں، یہ وہ قرآن تو نہیں، یہ وہ قرآن تو نہیں. اچھا مولا علی نے پیش نہیں کیا تو قرآن تو پھر معاشرے میں نہیں ہے نا. تو پھر امام صادق علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ جو ہماری بات سنو ہمارے سے منسوب اسے قرآن کے سامنے جا کے پیش کرو؟ کدھر ہے وہ قرآن؟ آگے سے کوئی بندہ کہے مولا قرآن تو ہے نہیں، آپ کس قرآن کا نام لے رہے ہو؟ اے بھائی ہمیں اس گلی کا راستہ دکھا رہے ہو جدھر چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس بینک کا چیک دے رہے ہو جو بینک ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو کوئی چیک دے اور کہے کہ جب پیسوں کی ضرورت ہو، پیسوں کی جب ضرورت پڑے اس پہ اماؤنٹ لکھ کے جانا، فلان ایڈریس ہے، آپ وہاں پہ جب بینک کی کوئی نہ ہو. ایک امام نہیں، کم و بیش سب نے تاکید کی ہے کہ ہمارے سے منسوب بات خلاف قرآن اگر ہو تو قبول نہ کرنا. تو وہ جس قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں یہ چیک کر رہے ہیں، وہ کدھر ہے قرآن؟ اگر یہی قرآن جو لوگوں کے پاس موجود تھا نہ ہوتا تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ لوگوں کو دھوکہ دینا. انہوں نے سب اعتراض کرتے، سب کہتے مولا کدھر ہے وہ قرآن؟ بتائے تو صحیح جس کے ساتھ ہم پرکھے جا کے کہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی آ کے آپ کے نام سے سنا دے. وہ قرآن کدھر ہے جس سے ہم پرکھیں گے؟ اس لیے میں نے کہا کامن سینس سے یہ لوگ خالی ہیں، جن کو جو بالکل صحیح اور مضبوط باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتی. جہاں کوئی ضعیف بات، جہاں کوئی ہوائی بات، شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات دیکھتے ہیں وہ اٹھا کے پبلک میں لے کے آتے ہیں. یہ آپ کو اسباب بتا رہا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جس نے ہمارا قرآن کے ساتھ یہ رابطہ بنایا. بے عقلوں والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں ہدایت ہے، بیان للناس، یہ لوگوں کے انسانوں کے لیے بیان ہے اس میں. عبرت لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے اس قرآن میں عبرت ہے. ہمارے اندر بصیرت ہے ہی کوئی نہیں، یہی مطلب ہے نا. اللہ کہہ رہے جو صاحب بصیرت ہے اس کے لیے اس قرآن میں عبرت ہے. جب ہم نہیں لے رہے اس کا مطلب ہم بے بصیرت ہے. اور وہ بھی بے بصیرت ہے جنہوں نے ہمیں اس سو کال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا.
یہ بغیر سمجھے پڑھنا یہ ٹرک کی بتی ہے. یا میں کہا کرتا ہوں چوسری ہے. چوسری سمجھتے ہیں نا, بچے کے منہ میں جو دیتے ہیں, وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ ابھی دودھ آئے گا اس میں سے, رو رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, تو اس کے منہ میں چوسری ٹھوس دیتے. اب وہ بیچارہ کم عقل اس کو چوسنا شروع کرتا ہے, اور ہر دفعہ چوسنے میں سمجھتا ہے ابھی دودھ آیا, ابھی دودھ آیا. اس کو قیامت تک بھی چوستا رہے تو نہیں نکلے گا, ہے ہی نہیں اس میں. تو قرآن کے معاملے میں بھی ہمیں چوسنی منہ میں دی ہوئی ہے. ماہ رمضان آتا ہے, 20 سال کا بندہ, 30 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا بابا چوسنی چوس رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کوئی نہ بھی بتائے, انسان اپنی عقل سے کام لے تب بھی متوجہ ہو جاتا ہے بھائی خالق سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے باتوں کو, اس سے بڑا عالم کون ہے, اس سے زیادہ اپنے بندوں کو پہچاننے والا کون ہے, اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا میرے بندوں کو کیا سمجھ آنا ہے کیا سمجھ نہیں آنا. اس نے ایک کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت قرار دے کر ہمارے سپرد کی. ہمیں اللہ کی بات نہیں ہم نے مانی, قبلہ صاحب کی بات مان لی جنہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتے. آپ ذرا تصور کریں, آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو, رسول پاک شکایت فرما رہے ہو کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کہے چل بھائی قوم صاحب مثلا حیدر نقوی صاحب بلاؤ اس کو آگے بلاؤ, تو نے کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ میں کہوں گا مجھے میرے استاد مولانا فلان نے کہا تھا, وہ بلاؤ اس استاد کو. اور اللہ کہے گا میں نے بھی تو کہا تھا نا کہ آسان ہے نصیحت کے لیے, میں نے بھی تو کہا تھا. تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میری بات پہ کسی قبلے کی بات کو ترجیح دے؟ تیری جرت کیسے ہوئی بتا دو. تو نے مجھے اتنا کم تر سمجھا ہوا تھا کہ میں ہوائی باتیں کرتا ہوں. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن میں غور کرو تو مجھے نہیں پتا تم غور کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. میں ایویں ہی کہہ رہا تھا, تم اتنے دین کے بارے میں بے شعوری کا شکار تھے. کیا جواب دیں بتائیں, کیا جواب دیں؟ کوئی جواب ہے ہی نہیں. اگر کوئی جواب ہمارے پاس ہوتا تو رسول کی شکایت ہوتی ہی نہ. یہ شکایت تبھی بنتی ہے کہ جب ہم ایک کام کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا. اگر ہم ایک کام کر ہی نہیں سکتے تو پھر رسول پاک شکایت کیوں کریں؟ انہوں نے پتہ ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. میں اس چیز کی شکایت کروں جس کا ان کے اندر صلاحیت تھی نہیں نہ, صلاحیت تھی لیکن انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. تو یہ ماہ رمضان اس اعتبار سے بھی رحمت ہے کہ کم از کم انسان نظر ثانی کرے, اپنا آڈٹ کرے سارے سال کا, خاص طور پہ قرآن مجید کے اکاؤنٹ کو آڈٹ کرے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اللہ کتاب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ تو رویہ بدلے گا, رخ سیدھا ہوگا تو منزل کی طرف چلنا شروع کریں گے. اگر رخ سیدھا نہیں ہے تو جتنا چلیں گے منزل سے دور جائیں گے. حیدرآباد سے کوئی مجھے راستہ, میں اس کو بھائی مجھے کراچی جانا ہے, وہ کوئی فراڈیا ہو کہ اچھا شکر آپ نے پوچھ لیا, یہاں سے تو آپ نے بڑا گم ہو جانا تھا, آپ نے یہ سڑک ہے نا اس پہ سیدھے چلتے لاہور کی طرف میرا منہ کر دے. قرآن کے بارے میں ہمارا یوں ہی کیا ہوا ہے, جانا ہم نے کراچی ہے اور منہ ہمارا لاہور کی طرف ہے. لینی اس سے ہدایت ہے, طوطے بنے بیٹھے, پتہ ہی نہیں ہم کدھر جا رہے. تو آپ جتنا لاہور کی طرف منہ کر کے چلو گے خوابوں میں آ رہا ہوگا کراچی آنے والا ہے, کراچی آنے والا ہے. جیسے چوسنی والا سوچ رہا تھا دودھ آنے والا ہے, دودھ آنے والا ہے, کبھی بھی نہیں آئے گا, کہیں اور پہنچ جاؤ گے. اور پہنچ کر پچھتاؤ گے اتنے گھنٹے میں چلتا رہا, اتنی میں نے زحمت کی, کرایہ بھی بھر دیا, فلان بھی, بیڑا غرق, کہیں اور پہنچ گئے ہو. جبکہ تھوڑی سی عقل کا استعمال ہمارا رخ سیدھا کر سکتے. وہ راستہ کہ جس کی اللہ رسول اہل بیت نے خود بتایا ہو کہ ادھر جانا ہے, ادھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ دوسروں کو بھی بتاؤ کہ ادھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو, ادھر آؤ. اور جو فراڈی ان سے کہو تم کیوں وہ راستہ دکھا رہے ہو جبکہ اللہ رسول نے کہا کہ یہ راستہ ہے, ان کو بھی پکڑو, کہو تم فراڈی ہو. آپ کو تو گائیڈ ہونا چاہیے, چونکہ جو چیز قرآن میں آ گئی, جو چیز اہل بیت نے بتا دی, رسول پاک نے بتا دی, اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب وہ قوم ہے کہ جو بالکل واضح باتیں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں.
جبکہ یہ جو اہل بیت کے فرامین ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم قرآن مجید کی باتوں سے اتنے مانوس ہو جاؤ کہ باقی چیزوں کو اسی پہ پرکھو. عالم کون سا ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے. تم اللہ کی کتاب پڑھ اچھی طرح مانوس ہو تو میں اللہ یہ سینس عطا کر دے گا کہ تم بندے کو بھی پرکھ لو گے کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے, کس سے میں دین لوں اور کس سے نہ لوں. چاہے وہ امامے والا ہو, چاہے بغیر امامے کے ہو, چاہے جنا کیپ والا ہو, چاہے ٹراؤزر پہنی ہو, اس نے فرق نہیں, کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل وہ بات ہوتی ہے, اور اس بات کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات میں جو اس نے معیار بتائے ہیں اس کے ذریعے بندے کو عطا کرتا ہے. لیکن بندے کو رغبت ہی کوئی نہیں. اب تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. یہ جواب شکوہ ہے علامہ اقبال کا. اللہ سے شکوہ کر رہے تو جواب میں اللہ نے کہا تو تم اپنے آپ کو تو دیکھو, مجھے باتیں کر رہے ہو, اپنی حالت تو دیکھو. تم اپنے اندر قابلیت تو پیدا کرو, پھر میں نہ کروں تو تم خود کچھ کرتے نہیں ہو, سست ہو, آپس میں لڑتے ہو, دنیا میں بھی پسماندہ رہ گئے ہو. اپنے آپ پہ نظر ثانی کرو, تب پھر مجھ سے گلہ کرو اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کروں. جو میں نے تم سے ڈیمانڈ کیا اس کا تمہیں خیال ہی نہ ہو, اور جب پھر اس کے نتیجے نکلے تو تم مجھ سے گلہ کرو, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اپنی طرف دیکھو ہی بولے. بھائی تم خود محنت نہ کرو اور پیپر میں جب فیل ہو جاؤ تو کہو استاد جی یہ کیا ہو گیا, میں تو آپ کا شاگرد تھا. کہے شاگرد تو میرا تھا لیکن نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. تجھے میں سارا سال کہتا رہا یہ کر, یہ پڑھ, یہ کتاب دیکھ, یہ اس کو یاد کر فلان, تو نے لفٹ نہیں کرائی, تو اپنے کھیل کود میں لگا ہوا تھا, فیل ہوا تو تجھے میں یاد آیا. تو یہ تو نیچرل بات ہے. لہذا حتماً ہم سب اللہ کی کتاب کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کو غور سے دیکھیں. اور میں اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کی بات کے مقابلے میں تمام باتوں کو گندگی کے کوڑے میں پھینکتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بات پہ اعتماد کریں اور قرآن پڑھیں. اللہ کی بات پہ ٹرسٹ کریں اور قرآن پڑھیں. دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. پڑھیں سنجیدگی سے, ٹرسٹ سے اور اعتماد سے پڑھیں. جو ہوائی باتیں سنی ہوئی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہی آپ سے اللہ چاہتا ہے, یہی آپ سے رسول اللہ چاہتے ہیں, یہی آپ سے علی مرتضیٰ چاہتے ہیں, یہی آپ سے 12 اور 14 چاہتے ہیں. آپ سنتے ہیں جناب سیدہ کا فرمان, تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلا نام لیا ہے اللہ کے قرآن پڑھنے سے. اور ایسے بے ایمان ہے کہ کیا کہیں گے, او بی بی پاک تو اتنی بلند ہے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم قرآن ایسے کرتے. ویسے جب اللہ سے دعائیں مانگتے کہتے یا اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ معشور فرما, اور جب عمل کی باری ہے ان کی سیرت پہ چلنے کہتے وہ اتنے اونچے ہم بھلا کیسے کر سکتے. پکار ہے, چلاک ہے, کرنا نہیں چاہتے, 2 نمبری کرتے. جبکہ یہ جو بی بی فرما رہی ہے سلام اللہ علیہا, فرما رہی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے یہ چیزیں پسند ہیں. پہلے نمبر پہ کہہ رہی ہے تلاوت و کتاب اللہ, اللہ کے قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے. کس لیے بتا رہی ہے وہ, تاکہ جو کم از کم جس کے دل میں بی بی کی عقیدت ہے اس کا منہ بھی قرآن کی طرف ہو جائے. ورنہ بی بی اپنی تعریفیں کر رہی ہے, ہماری طرح اپنی تعریفیں کر کے اپنا کوئی مقام دکھانا ہو لوگوں کو, نہ ترغیب دلا رہے. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مجھے محبت ہے. وہ تو ایسے ہے ہی نہیں کہ لوگوں کے آگے اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے اپنی تعریفیں کریں. ان کے بارے میں تو قرآن نے گواہی دی ہے. وہ تو کسی کو دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی بدلہ چاہیے, نہ کوئی شکر گزاری چاہیے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ جب کچھ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے, یعنی تمہیں بھی اچھی لگے. لیکن ہم اتنے سمجھدار ہیں, بلٹ پروف ہے, اثر نہیں ہوتا ان کی باتوں کا. جو رسومات بن گئی ہے, جو بس جیسے پیدا ہوئے دیکھا سارے ادھر ہی جا رہے ہیں, ہم بھی ادھر ہی چل پڑے. اور نتیجہ کیا ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عمر گزر جاتی ہے, اللہ کی کتاب کو ایک مرتبہ بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. ویسے پوچھو تو اپنے آپ سے بڑا اسکالر ہی کسی کو نہیں سمجھتا, اپنے آپ سے بڑا سمجھدار ہی کسی کو سمجھتا ساری دنیا سے میں سمجھدار ہوں, لیکن قرآن کے معاملے میں بالکل فارغ ہے.
قرآن کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کامن سینس سے بھی آ رہی ہے. یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ ہمارے رویے بدلے. اگر رویے نہیں بدلتے تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. سورۃ المؤمنون کی طرف آتے ہیں. سورۃ المؤمنون جو میں نے ابھی باتیں کی قرآن کے بارے میں ذہن میں رکھیے. ان آیات کو سنیے. میں آپ کو سمپل ترجمہ بیان کرتا ہوں. اس ترجمے سے پلے پڑتا ہے کچھ یہ نہیں پڑتا. بہت پلے پڑتا ہے. جو غلط تصور بنا ہوا ہے ہمارا مومن کون ہوتا ہے, کون مومن ہے, اس کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے, ان آیات چند آیات بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے اس کو. تم کون سی جگہ پہ کس کو مومن سمجھ رہے ہو؟ تم پیدائشی طور پہ جو ٹھپا لگا ہوا تمہارے اوپر, تم اس وجہ سے اپنے کو مومن سمجھتے ہو کہ ہمارے مسلک والا مومن ہے, دوسرے مومن کوئی نہیں ہے. میں تمہیں چیک کرواتا ہوں مومن کون ہوتا ہے. قرآن میں دیکھو, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, بے شک مومن فلاح پا گئے, بے شک مومن کامیاب ہو گئے. اب اپنے مجمع میں آپ بیٹھے ہو, مولانا تقریر کر رہے ہو, سب سمجھیں گے اللہ ہماری بات کر رہا, چونکہ ہم مومن ہیں. باقی کسی کی تو بات نہیں ہو رہی, باقی سارے غیر مومن. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک عام بندے کے ذہن میں جس کو دین کے بارے میں سوچنے کی عادت نہیں ہے, اس کے ذہن میں مومن کا کیا کانسیپٹ؟ پتہ نہیں. میں نے گزشتہ سالوں میں آپ کو بتایا ہوگا, ہمارے ایک مبلغ دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے کہیں 1 سال کے لیے تبلیغ کے لیے جانا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے. تبلیغ کے لیے جانا تھا, سال وہاں پہ رہنا تھا. تو انہوں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے کیونکہ یہاں پہ 1 سال رہنا ہے, آپ مجھے یہاں کے جو اہم افراد ہیں نا ان کی آپ ایک لسٹ بنا کے لے آئے, مجھے نا اس میں سے تعارف کرواتے جائیں, پھر ہم بعد میں باری باری میل بھی لیں گے ان سے. تو وہ میزبان صاحب لسٹ بنا کے لے آئے. اب وہ ایک بندے کا نام لیتے, پھر اس کو بتاتے خصوصیات یہ وہ. تو چلتے چلتے جب ایک بندے کے نام پہ پہنچے, اس کا نام پڑھتے کہتے ہیں کہ بلا یہ بہت خبیث آدمی. کیوں؟ کہ بلا کوئی گناہ ہوگا جو یہ نہ کرتا ہو. یہ شراب پیتا ہے, یہ زنا کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, یہ غریب پٹواریوں کے ساتھ مل کر غریب لوگوں کی زمینیں اپنے نام کروا لیتا ہے. بس غریب ان پڑھ آدمی زمین جب بیچنے لگتا ہے 10 خط, وہ کہتا ہے میں 1 ایکڑ بیچ رہا ہوں, 10 خط کراتے ہیں 1.5 ایکڑ لکھوا لیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا 1.5 پہ سائن کر رہا ہوں. آدھا اپنی جیب میں مارتے ہیں. بہت ہی خبیث ہے. ساری صفات یہ گنوا کر اینڈ میں کہتا ہے لیکن ہے اپنا مومن. سمجھ رہے مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بنایا ہوا. ہم غریبوں کی اپنی محنت ہے. اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں اس مومن سے. اللہ رسول کا کوئی تعلق اس مومن سے نہیں ہے. فاسق, یہ فاسق کی ڈیفینیشن, سارے کام جو فاسق کرتے ہیں وہ گنوا کے کہہ رہے ہے اپنا مومن, جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ جو مومن ہو بھلا ہو سکتا ہے فاسق کی طرح. اور آپ جائیں گے کسی سوال کرنے کہ قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے مومن فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا, ہمارے یہاں تو فاسق بھی جو ہے وہ بھی مومن ہے, تو وہ آپ کو ایسی گولی دے گا کہ آپ بے ہوش ہو جاؤ. اس مومن سے یہ مراد ہے جو قرآن میں مومن ہے, اس سے وہ مراد ہے, یہ مراد ہے فلان. آپ گھومتے گھومتے آ جاؤ گے واپس. بڑی پیچیدہ علمی بحث ہے. شکر ہے قبلہ نے مجھے غلط فہمی سے بچا لیا, حالانکہ آپ کو صحیح سمجھ آئی تھی. چونکہ ہر چیز کا معیار قرآن ہے, نہ کہ قرآن میں جو مومن ہے اس سے اور مراد ہے, فلان مومن سے اور مراد ہے. ایسی گولیاں دے کر فارغ کر دیں. تو اب توجہ کریں. قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن فلاح پا گئے. ہم خوش ہو گئے.
ہم نے اللہ تعالیٰ، ہمیں عادت ہے نا سبحان اللہ واہ 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 نعرہ لگانے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، ہم نے کہا نعرہ ہے تو زبردست. اللہ نے بڑی اللہ کیوں نعرے کیوں مارو؟ پہلے اگلی بات تو پوری ہو. مجھے کیوں خوش ہو رہے ایسے؟ اچھا یا اللہ ہم خوش نہیں ہوتے، آپ بتائیں آگے کیا ہے. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری والی نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے. ہے تمہارے اندر یہ صفت؟ خوش ہو. نہیں ہے تو کیوں خوش ہو رہے؟ ہمارے پنجاب میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں پرائی شادی تے احمق نچے. سمجھتے ہیں؟ کسی اور کی شادی پہ احمق جا کے ناچنا شروع، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، ایویں ہی ناچ رہے. تو کیوں ناچ رہے؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ناچ رہا ہوں. شادی اس کی ہے تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں مومنوں کی بات کروں جن کی یہ صفات ہے، تم کیوں ناچ رہے ہو؟ تمہیں کس نے گولی دی ہوئی ہے کہ میں مومن ہوں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ کامیاب ہوئے جن کا مزاج سنجیدہ ہے، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. ادھر جو بیہودہ بات ہو مجھے بھی دکھانا، مجھے بھی دکھانا، دیکھا گندا مجھے بھی فارورڈ کرنا، ذرا میں دوستوں کو بھیج. بیہودہ باتوں میں چپکے ہوئے. اللہ کہہ رہا تمہاری تو بات ہی نہیں کر رہا. تو جو بیہودہ بات ہے اس سے اجتناب کرتے، اس سے دوری اختیار. تم تو مزے لیتے ہو، تمہاری تو بات ہی نہیں ہو رہی. پرائی شادی ہے، پرائی شادی ہے، تم مت ناچو. قد افلح، یہی پہ تمام کر رہا ہوں. قد افلح المؤمنون، جا کے سورہ مومنون دیکھیے گا. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ بھی نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، کہا نمازیں بھی عام نماز نہیں ہے، توجہ والی، خشوع و خضوع والی. معنی بیان کروں گا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید. خشوع والی نمازیں ہیں ان کی، بیہودہ باتوں سے ان کی طبیعت بیزار ہے، یہ کامیاب ہے. اور آگے پھر مزید صفات ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج وقت تمام ہے اور اگلے جہاں پہ درس ہے وہاں پر پہنچنا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بے شمار درود و سلام بھیج اور بے شمار رحمت نازل فرما اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں جو دین قرآن کے ذریعے اور محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس دین کے بارے میں ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص تیری کتاب قرآن کریم کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے پروردگار ہمیں اس کی طرف متوجہ اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.